جی عرفان رضا صاحب چلے گئے کیا؟ ہاں چلیے بولیے، وہ آ گیا تو تھوڑا سا اچھا تو آپ کا کیا اعتراض ہے؟ علم غیب کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کا عقیدہ کیا ہے علم غیب کے بارے میں؟ علم غیب کے بارے میں سمجھا نہیں۔ جی، مثال کے طور پر ہم لوگوں کا عقیدہ ہے علم غیب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا علم غیب جانتے ہیں۔ ما کانا و ما یکون سے کیا مراد ہے آپ کا؟ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، یعنی سب پورا جی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کلی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو کلی ما کانا و مکون، جمی ما کانا یا مکون۔ جميع ما كان وما يكون۔ ہاں جی جی، تو اللہ کے برابر آپ مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نہیں بالکل نہیں۔ ایک بات ہم آپ کو بتائیں، تو جو ہونے والا اللہ ہے، تعالیٰ جو ہو چکا ہے، یعنی وہ مسلسل تو اللہ تعالیٰ کے برابر ہی ہو جائے گا نا بھائی، جو ہونے والا ہے یا تو جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عطائی علم ہے؟ اللہ کے برابر آپ مانتے ہیں؟ اللہ کا ذاتی ہے اور اللہ کے رسول کا عطائی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ صرف عطائی تو اور ذاتی اسی میں فرق تو ہے، تفریق پیدا ہو جاتا ہے نا بھائی۔ اچھا وہی میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ اسی سے ہاں، کہ اسی میں فرق تو پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عطائی علم ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ اور مخلوق میں بہت فرق ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی ہے اور حضور کو عطائی ہے۔ نہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا، اللہ کا ذاتی ہے، حضور کا عطائی ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو عطائی علم غیب اللہ تعالیٰ کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کون نے آپ کو کہا بول؟ نا کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب معلوم ہے اللہ کے یہ میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آپ نے تو کہا بھی، یہ تو قرآن شریف میں ہے نا، قرآن میں ایسا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ کا کیا چیز کیا پڑھے آپ نے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، یہ سورہ جی نساء آیت نمبر 113، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ ہاں اس میں کیا مطلب ہے، کیا لکھا ہے؟ اس کا ترجمہ میں کیا ہے کہ یا رسول اے حبیب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو قرآن کیا علم مراد ہے آپ بتائیے تو۔ ہاں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے وہ ان کو سکھایا گیا تو اللہ کے برابر ہو گیا، کیونکہ جو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نہیں سکھایا تو وہ سب سکھانا پڑے گا۔ ہم سنیں، جب میں بول رہا ہوں تو خاموش رہیے، میں بول لینے دیں۔ بولیے۔ تو آپ نے علمہ ما لم تکن تعلم سے یہ مطلب لیا کہ آپ کو سکھائے جو آپ نہیں جانتے تھے، تو جو نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اگر کچھ بھی کم ہوا تو نہ جانیں گے، اور جب نہ جانیں گے تو وہ سکھائیں گے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ہوا تو علم سکھانا بند نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس میں بھی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ تم کو تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے، تو تم کو سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام کا علم اللہ کے رسول کے برابر اور اللہ کے برابر بھی آپ ماننا پڑے گا۔ دوسری آیت یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی وہی ہے کہ وہ تم کو سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ علمکم ما لم تکونوا تعلمون تو ہے؟ نہیں غلط ہے۔ ہاں بتائیے کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ہے، تکونو آپ بول رہے ہیں تو یہ جو آپ سمجھ نہیں، وہ سورہ نساء آیت نمبر 113، میں سورہ بقرہ آیت نمبر 239 پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں سے کون سی چیز کا فرق ہے، یہ جمع کا کیا بولے وہ والی کیا بولے آپ؟ علامہ کا جو ہے یہ خبر، یہ وہ ہے واحد ہے، مذکر ہے، اور علمکم ہے جمع مذکر ہے، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ والی پڑھیے تو۔ ہاں، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم کو سکھایا، تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے۔
ٹھیک ہے. اچھا. اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. اسی طرح سورہ انعام اس میں ہے وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ تم کو سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، تم اور تمہارے آبا و اجداد. یہ مفسرین کا، اس میں جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ انعام کی، یہ یہودیوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ تم کو سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. تو تم مانو گے کہ اچھا. یہودیوں کو اللہ نے سارے مکان میکون سکھا دیا؟ ایسا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ کہاں سے لے اب کے آتے ہیں میرے بھائی؟ اور دوسری تفسیریں اسی تحت جو آپ نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 113. ٹھیک ہے. اس کی تفسیریں دیکھو. تفسیر محائمی آپ جانتے ہیں؟ بھیج دیجیے، جان لیں گے. اگر نہیں جانتے تو آپ کے ذریعے سے اسی جان کے لیں گے. تحت لکھا ہے وَعَلَّمَكَ مِنَ الْمُغَيْبَاتِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو غیب کی چیزیں، ٹھیک ہے، بعض جو مغیبات غیب کی چیزیں، غیب کی بعض چیزیں جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھائی. تفسیر روح المعانی علمک بانواع الوحی، وحی کی قسمیں ہیں آپ کو سکھائی. ما لم تکن تعلم ای لجی لم یکن تعلم من خفیات الامور و جمائل الصدور. ٹھیک ہے. اس میں مکان و مکون کسی نے نہیں کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اس تفسیر میں او من الخیر والشر، یہ خیر اور شر کی چیزیں آپ کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور یہ تفسیر بغوی ہے. معلوم تکن تعلم من الاحکام، احکام آپ کو سکھایا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب آپ کہتے ہیں زمین ماکانہ مکون. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا، اب یہ دیکھو تفسیر ابن عباس وعلمک بالقرآن من الاحکام والحدود ما لم تکن تعلم قبل القرآن، کہ آپ کو سکھایا قرآن اور حدود و احکام جو آپ قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی قرآن نازل ہوا تو آپ کو حدود اور احکام شریعت آپ کو سکھائی گئی. اسی طرح تفسیر نسخی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. من امور الدین، آپ کو دین کی باتیں سکھائی گئی جو آپ نہیں جانتے تھے. تفسیر رازی، تفسیر کبیر. ٹھیک ہے. ساری تفسیروں میں یہی لکھا ہے. تو آپ کا عقیدہ تو غلط ہو گیا اس میں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یعنی من الشرائع والاحکام، یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ آپ کو سکھایا یعنی شریعت اور احکام جو آپ نہیں جانتے تھے. تفسیر خازن من احکام الشرع والامور الدین، تفسیر خازن میں بھی ہے کہ آپ کو سکھایا احکام شرع اور دین کے معاملات جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اسی طرح تاویلات اہل سنت، تفسیر ماتوریدی جو بڑے امام ہیں حنفی کے، اور ان کی عقائد کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ كُلِّهَا، کہ یہ حرام و حلال اور احکام آپ کو سکھایا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ مراد ہے احکام سے. تفسیر بیجاوی میں ہے من خفیات الامور اور من امور الدین والاحکام، ٹھیک، خفیہ معاملات اور دین کے اور احکام کے معاملات آپ کو سکھائے گئے جو آپ نہیں جانتے تھے. اب یہ دیکھو تفسیر جیلانی وَعَلَّمَكَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالْمَعَارِفِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلُ، آپ کو حقائق اور معارف سکھایا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے پہلے. تفسیر جیلانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے. اسی طرح ساری کتنی تفسیریں میں دوں. اب بتائیے آپ کا عقیدہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے ہو گیا. آپ ہاں بتائیے. آپ سے ایک کوشچن ہے میرا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں؟ وہ عقیدہ ہمارا ابھی بعد میں پوچھیے. ابھی یہ بتائیے آپ کا عقیدہ غلط ثابت ہوا بے کہ نہیں شک. ہوا؟ نہیں سنیے نا آپ میری بات. اللہ اگر اس آیت سے مراد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے مراد ما کانا وما یکون کا علم نہیں ہے، لیکن علمہ البیان سے مراد کیا ہے؟ علامہ البیان وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. جی سنیے نا، پہلے میری بات سنیے. تفسیر بیضاوی میں ہے، صاحب بیضاوی فرماتے ہیں. کس کے آیت کہتے ہیں؟ ایک پہلے کلیئر ہو جائے کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں. سورہ رحمان کے آیت نمبر 3 میں علمہ البیان والا. سورہ رحمان جی آیت نمبر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہاں کیا ہے کس تفسیر میں بیضاوی میں؟ تفسیر بیضاوی میں. پہلے تو ترجمہ میں سنیے، ترجمہ میں کیا ہے. ترجمہ کیا ہے بتائیے.
کیا تھوڑا سا قرآن شریف کا ترجمہ اپنے سے تو نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے آپ بتائیے. ہوں. تو آپ کے یہاں کون ترجمہ معتبر ہے؟ پہلے یہ بات بولیے، پھر اس کے بعد میں کون. نہیں نہیں، آپ ترجمہ سیدھا معتبر کے آپ اگر آپ عربی پڑھے ہیں تو ترجمہ سیدھا کریے. اس طرح ترجمہ ہم تو کر دیں گے، سمجھے، ہاں. لیکن قرآن شریف کے لیے اس طرح اپنے سے ترجمہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تب آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. خلقل انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اچھا. علمہ البیان، اور بیان سکھایا. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر میں اس کی تفسیر میں دیکھو، تفسیر نصفی میں ہے. ای جنسی. سنیے نا، پہلے میری بات سنیے نا، ابھی ہم شروع کیے ہیں، آپ کی بات ہم تو سن رہے تھے نا. ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے. آپ سنیے، بتائیے. علامہ البیان سے مراد ہے کہ اس کو ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. کس کو اب اس میں سکھایا؟ تفسیر کس کو سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انسان سے مراد یہاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ بتائیے کون مراد ہے؟ پہلے یہ کلیئر کر لو، یہاں انسان سے سنیے نا، مراد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پہلے کلیئر کر لو. اچھا آپ کو بتائیے علم القرآن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قرآن کن کو سکھایا گیا ہے اس وقت؟ کس میں؟ الرحمن علم القرآن سے. اچھا اس پہ آپ جائیں گے؟ نہیں نہیں بتائیے نا، اس کے بعد ادھر اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ علامہ البیان سے مراد کون ہے. علامہ القرآن سے مراد یہاں کون ہے؟ الرحمن نے قرآن سکھایا، کن کو قرآن سکھایا؟ ہاں آپ کے نزدیک کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اچھا چلیے، یہ کس تفسیر میں ہے ذرا بتائیے. ترجمہ ہی میں ہم بتا دے رہے نا بھائی. ترجمہ میں نام لکھا کیا حضور سکھایا؟ یہاں لکھا رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. یہاں محبوب کہاں لکھا ہے؟ علم القرآن کا مطلب قرآن سکھایا، محبوب کہاں الفاظ ہے اس میں؟ اب آپ جو قرآن میں بھی سب سے پہلی بات اس سب کے لیے دیکھنا پڑے گا. اب قرآن میں بھی ہے، ارے بھائی اس میں صاف اس میں خلقل انسان علم القرآن خالی ہے. اب بتائیے ہم کو، جب قرآن سکھائے کن کو سکھایا یہ بات اب تو بتائیے نا. کیا انسان کو قرآن نہیں معلوم ہے؟ کون؟ ہم بول رہے ہیں آپ کو. ہاں تو آپ وہی بتا رہے ہیں کہ انسان کو قرآن نہیں معلوم ہے، یہ بتائیے. بالکل معلوم ہے بھائی، لیکن یہاں کون مراد ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، کن کو سکھایا ہے؟ ایک منٹ پوری آپ کریں گے نا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو ایک انسان کو پیدا کیا، سارے انسان کو پیدا کیا؟ بالکل سارے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب یہاں آپ مان رہے سارے انسان کو پیدا کیا، اور یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے کہ خلقل انسان، انہوں نے تو آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے سارے لڑکوں کو مراد لیے ہیں. تفسیروں میں ہم دیکھیں گے نا، تفسیر میں اس کا معنی کیا ہے. تفسیر مفسرین زیادہ سمجھیں گے کہ آپ سمجھیں گے. خلقل انسان یعنی آدم علیہ السلام. قال ابن عباس و قتادہ، ابن عباس اور قتادہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مراد ہے. وقال الاخرون انسان اسم جنس وراد بہ جمیل انسانی علمہ البیان نطق والکنایا. اور باقی مفسرین کہتے ہیں انسان سے مراد اسم جنس ہے، سارے انسان مراد ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد سارے انسان ہے. ان کو بیان کرنا، بولنا سکھایا اور لکھنا سکھایا، افہام سکھایا، حتیٰ کہ وہ جان لیتا ہے جو وہ کہتا ہے. اب بتائیے. جی تو آپ کا کہنا ہے، سنیے نا. ہاں تو یہاں پر علم القرآن سے مراد یہاں ہر انسان مراد ہے. میں نے ابھی ابن عباس کی تفسیریں بتائی نا آپ کو. سنیے نا، شان نزول آپ کو ہم سناتے ہیں، ٹھیک ہے. شان نزول تفسیر خازن میں ہے. تفسیر خازن جان رہے ہیں؟ ارے ہاں ساری تفسیریں آپ بتائیے، کوئی دقت نہیں. جی تفسیر خازن میں بھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھو تفسیر خازن، وہ آپ کنزُل ایمان پڑھ رہے ہیں نا بھائی. کنزُل ایمان میں غلط لکھا ہے. میں تفسیر خازن پڑھ دیتا ہوں. خلقل انسان یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام. قالہ ابن عباس. خلقل انسان سے بھیجیے تو تھوڑا سا بھیجیے نا. بھیج دیجیے گا تھوڑا سا پڑھ کر کے. آپ کو بھیج دوں؟
تفسیر خاجن؟ پڑھ کر تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیجیے، پھر بھیج دیجیے گا ہم کو، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے اچھا. جی تو جی. یہ جو تفسیر خاجن میں ہے، خلق الانسان یعنی آدم علیہ السلام قالہ ابن عباس کی خلق الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. علمہ البیان یعنی اسماء کل شیء، ٹھیک ہے. پھر کہا گیا قیلا یعنی ضعیف قول، علمہ اللغات کلھا فکان آدم یتکلم بسبع میت لغتا افضلها العربیہ. کہا گیا ہے کہ ان کو لغات، ساری جو زبانیں ہیں وہ سکھائی گئی آدم علیہ السلام کو 700 لغت، جس سے سب سے افضل کون سا ہے؟ عربی ہے. وکیلا انسان اسم جنس اراد بہ جمیل انسانی. تو تیسری تفسیر جو کہا گیا ہے کون سا ہے؟ ان سے سارے انسان مراد ہے. قیلا یہ سب سے صحیح تفسیر انہوں نے پہلے والے لکھی، آدم علیہ السلام مراد ہے ابن عباس سے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. وکیل ارادہ بالانسانی محبت، اور سب سے آخر میں انہوں نے کہا ہے قیلا. قیلا کے مطلب ہوتا ہے جو ضعیف قول ہوتا ہے اس کو قیلا سے کہا جاتا ہے، اس کو سیغہ تمریض کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو ضعیف قول ہوتا ہے. تو قیلا علمہ الکتاب، یہ قیلا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ ضعیف قول ہے. انہوں نے اس کو ضعیف قول سے لکھا ہے، سب سے آخر میں لکھا ہے ضعیف قول. قیلا ارادہ بالانسانی محمد علمہ البیان یعنی بیان مکان و مکان لینہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضعیف اقوال ہے. پھر کہے ہیں والآخرین وعن یوم الدین وقیل علم و بیان الاحکام من الحلال والحرام والحدود والاحکام. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ بھی کہا گیا ہے کہ احکام، حلال و حرام، حدود اور احکام سکھانا ہوا. اب بھیج دیتا ہوں میں، آپ بھی پڑھ لیجئے یا کسی کو پڑھا دیجئے، ٹھیک ہے. ایک منٹ. تو اس سے وہ ضعیف قول ہے جو آپ نقل کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے صحیح قول علامہ خاجن نے بھی کہا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. دوسرا قول سارے انسان مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں آپ کو بھیج رہا ہوں. ہاں آپ کا نمبر کدھر ہے؟ آخر میں 45 ہے نا. یہ لو بھیج دیا آپ کو، دیکھو ملا بھائی آپ کو؟ تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ ہونے میں دیر لگتا ہے یار، نیٹ ورک. نہیں مل گیا آپ کو، مل گیا. یہاں 2 لکیر آ گئی ہے. کتاب تو آ گئی میرے پاس، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. اب بتاؤ میں کون سی تفسیریں پڑھ دوں؟ تفسیر جیلانی پڑھ دوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ بتائیے. یہاں جو لکھا ہوا علمہ البیان یعنی بیان ما یکون وما کان لانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیلا میں نے کہا نا، یہاں قیلا سے الفاظ کیا یعنی ضعیف قول ہے. قیلا ارادہ بالانسانی محمد علمہ البیان یعنی بیان ما کان و مکان، یہ ضعیف قول ہے نا. تو یہاں سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ سنیے نا. اور یہاں پر ہے خلق الانسان یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام. قال ابن عباس، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے. تو سب سے تفسیر اچھی کس کی مانی جاتی ہے؟ قرآن ابن کی. عباس کے، بے شک. سب سے بہتر تفسیر اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی ہوتی ہے. جی جی جی. یہاں صحابہ کرام کی تفسیر جب آ گئی تو کسی کی تفسیر پہ آدمی جو ایمان والا ہے وہ جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات اور یہاں قیلا سے الفاظ جو کہا گیا آخر میں، یہ آخری قیلا سے عراقی یعنی ضعیف قول ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد لینا یہ ضعیف قول ہے. دیکھو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بھی تفسیر ہے، میں نے ساری تفسیر میں بتا سکتا ہوں. تو یہاں پر علمہ البیان سے یہاں کیا لکھا ہے؟ یعنی اسماء کل شیء وقیل علمہ. وہ یہاں پر بھی تو قیلا کا جملہ آیا ہوا ہے. ہاں تو یہ بھی ضعیف مان لو، میں تو کہہ رہا ہوں صحیح مان لو. آدم علیہ السلام کا ہے، میرے لیے تو وہ بھی تو ہے تفسیر جو آدم علیہ السلام کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ضعیف ہے نا؟ نہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں سب سے صحیح ہے. اچھا. ہاں، سب سے پہلا قول آدم علیہ السلام کی جو سب سے صحیح تفسیر ہے یہ ابن عباس سے، انہوں نے علامہ خاجن نے نقل کیا ہے. اور دوسرے میں نے تفسیر بیضاوی، بغوی میں بھی وہی ہے، تفسیر نسبی میں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھو تفسیر نسبی، اس کا تھوڑا سا ایک قاعدہ تھوڑا سا بھیج دیں. قیلا جہاں پر ہے وہ ضعیف کہلاتا ہے،
کیونکہ یہ میری یہ نظر آپ سے اس کسی بھی طرح، عالم سے اپنے پوچھ لیجئے، کسی بھی عالم سے جو جی جی، جو کیونکہ یہ چیز میری نظر کی، سے نہیں گزرا اس طرح بات. نہیں تو آپ نہیں یہ لائن میں ہوں گے. آپ کسی بھی اپنے عالم سے پوچھ لیجئے، جب کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے، ہوں اگر قیلا سے یا کسی کا قول نقل کیا گیا، ٹھیک ہے، یا ذکیرہ سے کیا گیا، یا اسی طرح کے ہوں صیغہ مجہول سے جو کیا جاتا ہے اس کو صیغہ تمریض کہتے ہیں. تمریض کا ہوں مطلب ہی ہوتا ہے بیمار، یعنی بیماری، یعنی وہ ضعیف قول ہے. یہ سب کو معلوم ہے. اصول جو عربی داں ہے، پڑھتا لکھتا ہے، اس کو معلوم ہے. آپ کسی اپنے عالم سے بھی پوچھ لیے کہ قیلا سے کسی کا قول نقل کیا جائے، دو اچھا چار ٹھیک قول ہے، میں تو سے علامہ البیان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، بالکل بتائیے. ٹھیک ہے. اب اب یعنی کہ بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کے نام سکھائے گئے، ہے نا؟ ہاں ہاں بتائیے. اللہ الگ تعالیٰ الگ خود قرآن تفسیر. میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہوں. دیکھیے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھائے گئے. تو اور ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئے، مطلق بات ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ کون سی ہے؟ جی یہ سورہ جن کی آیت ہے. سورہ جن کی آیت. اس میں آپ کیا مراد لے رہے ہیں اسے؟ پہلے اس کا ترجمہ کر دیے. عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننے فلا والا. یظہر تو ہاں. قابو نہیں دیتا ہے، مسلط نہیں کرتا، فلا یظہر علی نہیں، غیبہ احدا. یہ جو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہی غلط ہے. یہ اجہرا یہ ضرور اظہارن کا نہیں نہیں مطلب نہیں ہوتا نہیں ہے نہیں، ظاہر آپ ہی کرنا. ترجمہ کیجئے تو اچھا. بتائیے تو غلط ہے تو آپ ہی ترجمہ کیجئے کہ غیب کا جاننے والا فلا یظہر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. فلا یظہر، ٹھیک ہے. ہاں، یظہر، ہاں، اجہرا یظہر اظہارن، اس سے مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، کہ وہ اللہ غیب ٹھیک بھی ہے. کسی کو اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا، اطلاع نہیں دیتا ہے. الا من ارتضی من رسول. اچھا، لیکن جو اطلاع اور اپنے مسلط میں پسندیدہ، کیا فرق ہے؟ مسلط کا مطلب ہوتا ہے اس کو پوری طرح وہ اس پہ مسلط کر دینا، قابو کر دینا. اچھا. تو یہاں ظاہر کرنا ہوا، اسے ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، غیب پر اچھا. قابو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں. تو مسلط ہونا، قابو ہونا. اور دوسری بات یہاں کہا گیا جس رسولوں میں سے چاہتا ہے تو ان میں اظہار کر دیتا ہے، اور اس کی اب تفسیر میں ہم جائیں گے. دوسری بات، یہاں پر کیا ہے؟ الا من ارتضی من رسول. ہاں، یہ مگر پسندیدہ رسولوں میں سے. ہوں تو اگر تو ہم پسندیدہ، یعنی یہ بات ہے غیب پر جو اظہار ہوتا ہے وہ پسندیدہ رسولوں میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 ہاں، ٹھیک تو ہے. آپ کے ہی علماء نے لکھا ہے کہ دجال کو اور ابلیس کو، شیطان کو بھی اللہ نے علم غیب دیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ بھی پسندیدہ رسول ہو گیا آپ کے نزدیک. لیکن یہاں تو مطلق بات ہے میر رسول ہے. ہاں، تو وہی تو آپ کیا کہہ رہا کہتے ہیں ہوں. دجال اور یہ وہ سب رسول تھا؟ نہیں، آپ نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، یہی نا اس کو. تو یہ میں ترجمہ کہاں، یہ تو ہاں، آپ یہ کیا تو بتائیے ترجمہ. ہاں بتائیے. بول رہے ہیں یہ تو قرآن میں ہے، یہ میں ترجمہ کہاں کر رہا ہوں بھائی. ارے بھائی، قرآن میں یہی ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اس کو غیب پر اظہار یا اطلاع دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. کس کو دیتا ہے غیب پر ظاہر کرتا ہے؟ جو رسولوں میں سے پسندیدہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا کہنے کا مطلب ہے، آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. وہ میں علم تو غیب صاف پہ بات ہی نہیں صاف کر صاف رہا ہوں. تھوڑا میں سا یہ بتا کہہ دیں رہا تاکہ بات کرنے میں تھوڑی سی لذت ملے ہوں، میں کہ یہ آپ کہہ کا رہا کیا ہوں. ہے اس میں سنیے اعتراض. میرے بھائی، یہ آیت جو ہے یہ اس پر ہے. یہ آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غیب جو ہے اظہار کر دیتا ہے، غیب ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی مانتے ہیں آپ؟ تو بالکل میرا اعتراض یہ ہے کہ جب صرف رسولوں پر غیب کا اظہار کرتا اللہ تعالیٰ، تو آپ کے عالم نے پھر کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو بھی علم غیب دیا ہے؟ تو یعنی یہاں تو نبی کے لیے خاص ہے اور وہاں شیطان ابلیس کے لیے مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہاں آپ پسندیدہ رسول اور ابلیس کو بھی مانتے ہیں بریلی حضرات. یہ میرا اعتراض ہے. اعتراض تو آئے گا کہ نہیں آئے گا بتائیے. آپ سنیے. ہاں بالکل اعتراض آئے گا. تو شیطان کو علم غیب نہیں ہے؟ علم غیب آپ مانتے ہیں شیطان کو؟ نہیں، آپ بتائیے نا بھائی.
हम लोग की किताब में तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो तस्लीम करते हैं, लेकिन आप क्या करते नहीं हैं? तो शैतान को इल्म हम गैब लोग नहीं है? नहीं मानते शैतान को। अगर आप तस्लीम करते हैं शैतान के लिए इल्म गैब, अच्छा, तो यहाँ तो कुरान तो कह तो रहा है कि पसंदीदा रसूलों को शैतान सुनिए ना, गैब पर सुनिए दिया ना, गया। शैतान कैसे जानता है कि बंदा ये गुनाह करने वाला है? शैतान कैसे जानता है? उसको इल्म, हम्म, एक मिनट। हाँ क्या हुआ भाई? हाँ विनायक कार्गो से बोल रहा था। बाद में करता हूँ, अभी है बाद में बाद में कर दी। मैं बात कर लेता हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उधर जाकर थोड़ा सा उधर चलिए। हाँ, तो अभी इस पर बात हम नहीं कर रहे हैं कि शैतान को क्या चीज नहीं मालूमात ना, है, तो हम ये कह रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं ना कि शैतान के बारे में हाँ लिखा है, हम तो नहीं वही हम आप मानते हो ना, आप तो मान लिए हो। अगर तो हम आप आप अगर किताब मान भेज लिए दें, हो, वो किताब सुनिए ना, मेरी बात समझ हम लीजिए बोले खाली क्या बात। बात सुनिए, एक बात बोलिए। हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे उलमा ने लिखा है, हाँ, अगर लिखा है, समझे, हम हवाला वो बात नहीं देखे, ठीक है? हवाला दो। तो आप हाँ, तो भेज दीजिए मेरे पास, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर हम तहकीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो हम देखे नहीं है। नहीं नहीं, तो ठीक मैं है। अभी भेज देता हूँ, उसके बाद आप देख लो, फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर ठीक। तहकीक करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उस पर हम बोल रहे हैं कि अगर लिखा है तो जाहिर सही सी लिखा बात है, होगा अपने आपके से कोई नजदीक, नहीं। अगर लिखा होगा तो आप उसको सही मानते होंगे। तो भेजिए ना, तो थोड़ा सा तहकीक हम बोले कर लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो शैतान, बगैर तो तहकीक की इस पर बात मानना भी बेवकूफ़ी है भाई। कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं आप तहकीक से ही मानिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप तहकीक से ही मानिए, बगैर तहकीक के कोई मानने से मतलब ही नहीं है। ये देखिए हम भेज दिए हैं। तो इससे ये तो एतराज होता है ना, कुरान तो कह रहा पसंदीदा रसूलों को ये चीज़ देता है, और तुम शैतान के लिए मानते हो, तो इसका मतलब आप लोग शैतान को रसूल मानते हो, नबी मानते हो। तो ये आपका लाजिम आ आपका जाएगा। मतलब सुनिए ना, हाँ, आपका कहने का मतलब ये ये ले है कि भेज दिया। शैतान को इल्म गैब नहीं है, शैतान अरे नहीं जानता है कि बंदा क्या अगर करेगा आप, क्या नहीं करेगा। अल्लाह ने बताया कि ये शैतान को इल्म गैब है, ये अलग बहस है, पहले हम इस पर आते सुनिए ना, हैं। हाँ, अल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन रसूल के बारे में अल्लाह ताला ने बताया ना कि रसूल को इल्म गैब है। अगर वो नबी को इल्म गैब नहीं है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खबरें कैसे पेश किए जो इस ये तरह भाई, होगा? अच्छा ये बताइए, कोई खबर दे देवे किसी की, जैसे कुरान में हुदूद है, हुदूद ने मलका बिल्किस का खबर लेके आया, अब मुसलमान हम्म इस्लाम को दे दिया, तो वो उसको इल्म गैब हो गया हुदूद को? तो हुदहुद ने देख करके खबर दिया था। अच्छा, बगैर देखे खबर देना क्या है? हम्म बगैर देखे खबर देना? मगर कौन खबर, ये भी तो बात देखनी पड़ेगी ना। अरे यार, ये बात अभी कहाँ अल्टी पल्टी कर रहे हैं, अभी वहां मत जाओ। अभी हम ये कह रहे हैं कि कुरान ने कहा है कि पसंदीदा रसूलों को अल्लाह ताला गैब पर जाहिर करता है, ये तो पक्की तो बात है ना, सु- कुरान कह रहा है। हम्म तो जब हम्म पसंदीदा रसूल पर ही गैब जाहिर करता है, तो तुम शैतान ये के ये लिए ये गैब मानते हो, तो वो पसंदीदा रसूल पसंदीदा ही पर, रसूल है ये क्या कौन बोल तुम्हारा? रहा आपको? तो हम्म पसंदीदा रसूल है क्या तुम्हारा वो शैतान और इब्लीस? पसंदीदा रसूल ही पर, ये हम बोले ये पसंदीदा रसूल ही पर, ये तो तो बात मुतलक है। अल्लाह अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि पसंदीदा, यानी सारे रसूल को भी नहीं, पसंदीदा रसूलों में से करता है। ये आप, अच्छा। ठीक है, तो आप, हम्म हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर ये इल्म गैब अगर आप दज्जाल के लिए मानते हैं, इब्लीस के लिए मानते हैं, शैतान के लिए मानते हैं, तो वो भी आपका पसंदीदा रसूल हो गया। दज्जाल का इल्म जाहिर गैब सी होगा बात कि नहीं होगा, ये भी बात है। देखनी पड़ेगी। अब दज्जाल का इल्म गैब होगा कि नहीं होगा, वो है, बारिश को ये भी भी लिखा बरसाएगा हुआ है वो भाई, हर। ये भी लिखा है, अभी भेजूं क्या, उसका भी भेजूं? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है मीरातुल मनाजीब में। नहीं नहीं नहीं, दज्जाल का इल्म गैब होगा कि नहीं होगा, उसको भी देखना बहुत जरूरी है ना। अरे देखना क्या जरूरी है, सबके लिए इल्म गैब है, तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या तुम फजीलत हो गई भाई? दूसरा, तुम ये इस आयत से क्या मुराद लेते हो? इस आयत से मैं तफसीरें पढ़ दूं? इस आयत से जो तुम मुराद लेते हो, माकान जमी माकाना मैकून, वो भी इसमें गलत है। ठीक है, वो भी इससे गलत है। अभी ये देखो, तफसीरें कहाँ चल नसफी। गए थे भाई? हेलो हाँ, हेलो। तफसीरें नसफी। हेलो। आवाज आ रही मेरी आपके पास? हाँ आ रही है, मेरी नहीं आ रही? हाँ। चलिए आप बताइए। हाँ, आ रही है, अब हाँ आ रही है। हाँ, इस आयत के तहत तफसीर नसफी में है आलिमुल गैब। ठीक है, आई हुआ आलिमुल गैब, यानी अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, फला युज़हिरु
فلا، یا اس کا مطلب فلا اطلع یعنی اطلاع نہیں کرتا اللہ غیبی احدن من خلق مخلوق میں سے الا من ارتجا من رسول الا رسولا قد ارتجاہ لعلم باجل غیبی باجل غیبی، تم کہتے ہو نہیں پورا جمی مکان یکون لیکون اخبارہ عن الغیبی معجزۃ لہ فانہ یطلع علی الغیب ما شاء، ٹھیک، بعض غیب پر اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ خبر جو غیب کی ان کے لیے معجزہ ہو جائے، اور تم کہتے ہو نہیں جمی مکان یکون، تو یہ غلط معنی کیوں لیتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ساری تفسیروں میں اچھا، یہ کیوں لیتے ہیں وہ غلط تفسیر؟ آپ کا کہنا ہے کہ ما کانا وما یکون کا علم نہیں ہے، جمی مکان تو میرا یہ کہنے کا سنیے نا، اب میری بات سنیے نا، ہم کہتے ہیں کہ قیامت کی خبر دینا یہ کون سا علم میں ہے؟ قیامت کی خبر دینا یہ کس میں ہے؟ جمی مکانہ میں کون ہے کہ ایک جز ہے؟ یہ اچھا، یہ بتائیے، آنے والے کل میں ما کانا وما یکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ قیامت کی خبر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا، ٹھیک تو ہے، امت نے وہ خبر بتایا تو اس کے لیے کیا جمی مکانہ میں کون ہو گیا؟ یہی تو بات ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہاں، تو جب یہ علم مان رہے تو کیوں نہ مانتے ہیں بھائی؟ تو سب کے لیے ماننا پڑے گا، سارے مسلمان کو لیے جمی مکانہ میں کون سب کو مان لینا پڑے گا نا؟ سب مسلمان کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، سب علم مسلمان، بتا دیا ہے، جمی ما کانا وما یکون کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بتا دیا ہے، اپنی امت کو نہیں بتایا، سارے صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ تمام علم جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہاں تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ اے صدیق، میں وہ کچھ جانتا، اگر تم جانتے تو تم اپنے گھر کو چھوڑ دیتے، جنگلوں میں چل جاتے اور خواہش کرتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ بھائی اس جنت کی چیزیں ایسا کرنے سے ہوگا، دوزخ کی چیزیں جو ہیں یہ بچنے سے ایسا ہوگا، تو اللہ کے تو رسول اس کا نے مطلب بتایا نا۔ اتنا بتا دیا تو کیا جمی ما کانا وما یکون کا علم بتا دیا اپنی امتیوں کو؟ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ قیامت کی خبر دی، تو یہ ہم تو نہیں بول رہے کہ بتائے، نہیں سنیں نا میری بات، آپ کا یہ استدلال ہے اللہ کے، دیکھو اللہ کے رسول نے بہت سی خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، وہ اپنی جگہ پہ، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ خبریں معلوم ہے، وہ اپنی جگہ پہ، تو جمی نہیں ہو سکتا ہے نا پورا، جیسے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ساری چیزیں خبر اللہ کے رسول کو دی، آپ اس کو بولتے ہیں کہ جمی مکانہ مکون ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی بہت ساری خبریں امت کو بتائیں، صحابہ کرام کو بتائیں، تو اس کو جمی مکانہ مکون کہیں گے کیا؟ تو ما کانا وما یکون سے مراد ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے۔ ارے یار میں کیا بولا، تم نے جمی کہا، ہمیں مکانہ وما یکون سے ہمارا اعتراض نہیں ہے، تم نے جمی کہا، جمی کون آپ کو بول دیا بھائی؟ تم نے کہا ہے نا جمی، شروع میں ہی میں نے تم سے پوچھا، سب سے پہلی بات رکھے تھے ما کانا وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اچھا تو جمی نہیں مانتے نا، مکانہ مکون جمی نہیں مانتے نا؟ میری جتنی نالج رہے گا ما کانا وما یکون کی تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں کہ ما کانا وما یکون کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ میں نے تو اتنی تفسیریں بتا دی، ایک بھی تفسیر آپ نے نہیں بتایا، کون سی؟ سنیے نا، خزائن العرفان کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے؟ تفسیر بیضائی ہم بتائے نا بھائی آپ کو، تفسیر بیضائی میں کہاں لکھا ہے جمی مکانہ مکون؟ جمی ما کانا وما یکون پھر بول رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ کیا، اچھا پہلے یہ کلیئر ہو جائے، آپ مانتے کیا ہو؟ ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم سکھایا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہاں میں پہلے جمی نہیں مانتے نا آپ، جمی مکانہ مکون نہیں مانتے نا؟ نہیں، مکانہ مکون کہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ ملا ہے پوری دنیا کو، عطائی علم سے ہر چیز مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عطائی ہی ہوگا، جاتی آپ ذرہ مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اس میں تو بحث ہی نہیں، جو بھی ہوگا عطائی مانتے ہیں، اس پہ تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافر بھی عطائی مانتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جمی مکانہ ومکون آپ نہیں مانتے، تو مکانہ ومکون سے کہاں سے مراد ہوتا ہے، کہاں سے لے کے کہاں تک مانتے ہیں آپ؟ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، کہاں سے کہاں تک پورا؟ جی کہاں سے کہاں تک، یہ آپ اندازہ لگانے بھائی۔ نہیں آپ کہاں بتائیں گے، کہاں سے کہاں تک، وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی حد ہے؟ اتنا کوئی حد ہے کے وسیع علم کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اچھا کوئی حد نہیں ہے مطلب آپ کے نزدیک؟ بالکل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا پڑے گا آپ کو جب حد ہی نہیں ہے۔ اچھا خالق اور مخلوق میں آپ کے اندر کچھ فرق نہیں نظر آتا ہے؟
अरे तुम ही तो एक सेम कर दिए हो। अल्लाह जो अल्लाह का कौन? लामहदूद अच्छा, है, तुमने लामहदूद एक अल्लाह बात के रसूल बताएं के आपको, लिए कर अल्लाह दिया। ताला ने, सुनिए ना, हाँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिया और अल्लाह ताला हर नाम को जानता है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि अल्लाह ताला ने अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिला लिया? तो नहीं, सारा नाम सारी लुगात ये अलग मसला है। तुमने सारे सुनिए ना, आप क्या सारे कहेंगे हजरत माकाने आदम अलैहिस्सलाम, मकून कहा। पहले ये बात देखो, बताइए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे आप? आदम इस्लाम के जो लुगात सिखाई गई है वो जमी माकाना व मैकून के एक मामूली सा मतलब हजरत वो है, सुनिए एक ना, मामूली सा आप जगह ये है, बात जो उसमें बता नहीं कर रहे हैं कि सकते हुजूर उसमें सल्लल्लाहु अलैहि जमी। वसल्लम को अल्लाह ताला, सुनिए, अल्लाह ताला से हम लोग मिला देते हैं इल्म के मामले में, तो अब महदूद कीजिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना इल्म है बताइए तो। हाँ, मतलब क्या आदम इस्लाम के बारे में आप कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया तमाम आसमा सिखा दिया, तमाम अल्लाह ताला असमा तमाम किसी आसमा सिखा नहीं दिए, नहीं ठीक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु 700 लुगात, 700 लुगात की बात है, ठीक है। और 700 तमाम आसमा से मुराद 700 लोग आते हैं। पूरी बात है, 700 लुगात। देखो, तब अगर आप तफसीर नहीं मानते साहबी रसूल की या किसी की तो अलग बात है। नहीं और नहीं, दूसरी तफसीर बात, हम नहीं, एक बात बता, तफसीर मानने वाली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर आंखों में है, लेकिन देवबंदी तफसीर मौलाना अहम खुद नहीं इनकार है, करते हैं तफसीर से भाई। तफसीर अहम नहीं है। मुफस्सिरीन वो तारिक मसूद क्या कहते हैं कि मुफस्सिरीन भाड़ में जाए माज़अल्लाह रे, तफसीर मानने वाली बात है वो अलग सी। देखो यार, यहाँ वहाँ की बात आप करोगे तो मैं भी नहीं अभी नहीं ले नहीं, आऊंगा आप कैसे कह देगा, आप अकाबिर तफसीर की नहीं चीजें। मानेंगे तो अलग सी बात ठीक है, है। तब से हाँ, अभी इधर उधर की चीजें मैं भी ले आऊंगा। अभी देखो, आपके फतावा फैजुर रसूल में लिखा है कि जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं, उन उलूम पर नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। अब बताओ इस पे, ये आपके बड़े आलिम है, गैर नबी नबी से बढ़ सकता है इल्म में। अब ये बताइए तो आपके क्या मौलाना भी लिखता है। नहीं, हमारा कोई मौलाना नहीं लिखा है। अब जी यानी जी ये जी, मानते हो, तकवा ये और चीज मानते हो? परहेजगारी में आपके मौलाना नहीं लिखता है कि नबी से भी नहीं बढ़ सकता है एक नहीं इंसान, एक नहीं बशर। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, वो गलत बात है। अगर अगर मैंने दलील पेश कर दी तो? अगर पेश कर दी भाई तो मैं मान लूंगा, अगर नहीं पेश कर रही है तो आप अपनी गलती पर माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक जी है। जी बिल्कुल मैं दलील, जी 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 हाँ जी हाँ, जी चलिए बिल्कुल पेश मैं दलील कीजिए। पेश करता हूँ। हाँ चलिए, अब ये जी मानते हो जी कि जी गैर नबी नबी से बढ़ सकता है इल्म में? जी, इल्म में आप गैर अपनी नबी दलील पेश नबी कीजिए, से हम बढ़, अपनी दलील पेश करते हैं। कौन सी दलील? वो जो आप पेश किए फतवा फजल रसूल वाला। अच्छा, ये पेश कर दूं? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। आप आप क्या समझते हैं कि मैं यूं ही हाँक रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये आप समझ रहे हैं भाई, हम क्या आप को मरतबा बोले हैं? चलिए भाई, नहीं नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं, नया नया है, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे दलील मांगे, अच्छी बात है, बहुत अहम बात है। बगैर दलील मांगे क्या भरोसा पक्का नहीं होता ना, तो ऐसे भरोसा पक्का हो जाएगा। आप बाद में सोचेंगे पता नहीं गलत बोला सही बोला। ये देखो मैं भेज रहा, आप पढ़ो। ये आया गया, देखो देख लो। अब उर्दू में लिखा है, निशान भी मारा है, साफ लिखा है, देख लो, पढ़ लो। पढ़े? एक मिनट, फिर हम भी अपनी दलील खोज लेने। नहीं, ये पढ़ लो पहले, आप दलील खोज लो, और हम सब पढ़े हुए हैं, वैसा जैसा आप बता रहे हैं वैसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम टॉपिक से हट भी रहे हैं हम। और आपका अकीदा जो है अपने आला हजरत के भी खिलाफ है। क्यों? हम तो नहीं हाँ, बोले एक मरतबा। नहीं, आपका अकीदा, आपने कहा ना कि माकाना और मैकून जो है ये कोई हद नहीं है, जबकि आपके आला हजरत माकाना और मैकून से हद मुराद ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ हद मुराद लिए, आप भी थोड़ा सा बोलिए। हाँ, ये देखो आपके आला हजरत है, हद मुराद लिए हैं, कहाँ हद मिल है वो भी मैं बता देता हूँ। पहली पहली बात एक तो मिनट हम एक आपको मिनट बोले कि आप कितना मुराद लेते हैं माँ का नाम हमारे से, हम बोले नहीं कि नहीं, कोई वो हद तो मुराद। अभी रुकिए, आपके आला हजरत के पहले बता दीजिए, आपका अकीदा आपके आला हजरत के खिलाफ क्यों जा रहा है, वो हम बताना चाह रहे हैं। माकाना माए कौन से मुराद आपके आला हजरत क्या ले रहे हैं, ये देख लीजिए। फतावा रजविया जिल नंबर 29 सफ़ा नंबर 409, इसमें कहते हैं कि माकाना माकून से जो हो चुका क़यामत तक, यानी इब्तिदाए आफरीनत से क़यामत तक जो है उसको माकाना मैकून कहते हैं। आप कहते हैं नहीं, महदूद ही नहीं है, ये तो महदूद कर रहे हैं। सोचो, अच्छा, ये कयामत महदूद तो कर ये रहे हैं महदूद है क़यामत, ना। हाँ क़यामत तक के लिए, तो ये महदूद कर दिए अच्छा, उन्होंने। आप तो लामहदूद अल्लाह ताला के बराबर कर दिए थे। और दूसरा, हाँ ठीक है, और दूसरा चीज़,
آپ دوسرا عقیدہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جمی ماکانہ میں کون مانتے ہیں قیامت تک کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جمی آپ نہیں مانتے، تو دو عقیدہ آپ کا آپ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو گیا۔ تمام غیوب روز اول سے روز آخر کے تمام غیوب کا علم عطا فرمایا، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام جمی ماکانہ میں کون کا علم عطا فرمایا، تو دو عقیدہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا آپ کا خلاف ثابت ہوا۔ اب بتائیے جمی ما کانا میں کون، ابھی یہ دیکھو فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 413 میں لکھے ہیں جمی ما کانا میں کون، یعنی روز اول سے روز آخر کی ہر سے ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ سوچو یہاں جمی کے الفاظ ہیں اور ہر سے ہر بات کا بھی الفاظ ہے، دو چیزیں آپ کے اعلیٰ جیسے آپ کے عقیدہ خلاف ہوا۔ بولیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے سارے غلط ثابت ہو گئے، قرآن سے بھی تفسیروں سے بھی۔ اچھا، مطلب اعلیٰ حضرت لکھے ہیں کہ قیامت تک کے علم مراد ہے، ٹھیک ہے، ہاں ماکانہ وما یکون سے ابتدا آفرینہ سے لے کر قیامت تک کا علم، ابتدا سے مراد کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ ابتدا آفرینہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے دنیا تو بنی دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، آفرینس، ہاں دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس سے پہلے کا علم آپ بتائیے، ٹھیک ہے، کیا چیز؟ ہم دنیا جب سے قائم ہوئی تو یہی تھے تو ماکانہ ہے نا بھائی۔ ارے آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ بتا رہے ہیں، کیا پہلے اور کیا بعد کی بات کر رہے ہیں یار، عجیب آدمی ہو۔ نہ تو یہی تو ٹھیک ہے، ہم تو بول رہے ہیں، ہم تو تسلیم کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ فتویٰ رضویہ تو ہے۔ آپ کا غلط ہو گیا عقیدہ، جبکہ اس میں آپ کی کتاب میں لکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے، تو آپ کے اوپر تو تکفیر کون سی بولے اعلیٰ حضرت کا؟ لیکن اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں بھائی، سنیے نا، اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ جس کو میری بات سے سہمت نہ ہو میری بات میں اختلاف کر سکتے ہیں اگر علم رکھتے ہیں۔ الصوارم الہندیہ میں لکھا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے۔ اب بتاؤ الصوارم الہندیہ، تو آپ تو کافر ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ الگ سی بات ہے یار، اعلیٰ حضرت کے علم پر الگ سی بات ہے، سمجھے؟ یہ عقیدہ ہے نا آپ کے اعلیٰ حضرت کا کہ جمی ماکانہ میں وہ فتویٰ رضویہ اگر لکھے ہیں یہ بات، دلیل تو پیش کیے ہوں گے اپنے سے میں لکھے ہوں گے۔ کیا چیز؟ وہ بحث نہیں ہے، دلیل وہ بحث نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اعلیٰ حضرت کے تمہارے خلاف۔ ٹھیک ہے تو فتویٰ رضویہ والی بات بھیجیے نا، فتویٰ رضویہ والی بات بھیجیے نا، وہ بھیج دیں گے۔ پہلے آپ کا صوارم الہندیہ میں جو لکھا ہے کہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے۔ صوارم الہندیہ؟ ہاں صوارم الہندیہ آپ کے حسمت علی صاحب نے لکھا ہے جو، اور فتاوی صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بھی وہی لکھا ہے صفحہ نمبر 137 میں کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے۔ یہ انہوں نے بھی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی نہیں لکھا ہے۔ اب بتائیے آپ تو کافر ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی ہے جناب؟ ہلو، شادی ہوئی ہے؟ تو بھیجیے نا، ارے بھائی بھیجیے نا، وہ جو بھیج رہے ہیں صرف بول رہے ہیں وہ بھیجیے نا۔ بھیج رہا ہوں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میری شادی میں طالب علم ہوں، ابھی حفظ مکمل ہوا ہے میرا۔ ہاں تو آپ جو ہے تجدید ایمان کر لیں، آپ جو ہے آپ کے بریلی فتوی سے آپ کافر ثابت ہو گئے۔ اچھا، اب بتائیے۔ چلیے